انسان کی پوری تاریخ کو غور سے دیکھیں تو یہ ہمیشہ نئے سماج، نئے طرز زندگی، نئے ڈھنگ سے جینے کے سفر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جس کو بھی نیا کہہ کر ڈھونڈ لاتا ہے، آخر میں وہ سب پرانا ثابت ہوتا ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے سارے انقلابات کو، جو چاہے سیاسی تھے، چاہے سماجی تھے، چاہے معاشی تھے یا چاہے روحانی تھے، سارے ہی انقلاب ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شخصیت، اس کی وجہ ہے انا، اس کی وجہ ہے انسانی دماغ۔ سماج کے ڈھانچے پر غور کرنے سے پہلے انا کو سمجھیں گے تو شاید اس حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ثابت ہو۔ تم نے غور کیا کہ جب تم نیا گھر بناتے ہو، وہ گھر جو کبھی تمہارے خوابوں کا گھر رہا ہو، جب تم کوئی نئی گاڑی خریدتے ہو، وہ گاڑی جو زندگی کا ایسا گول نظر آتی تھی کہ جس سے بھرپور ہونے کا آپ کا احساس جڑا تھا، جب کوئی اپنی من پسند جاب یا ڈگری یا عہدہ پاتے ہو تو کچھ ہی مہینوں یا سالوں میں تم اس گھر سے، اس گاڑی سے، اس نوکری سے، اس سٹیٹس سے بور ہو جاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر نیا کیسے پرانا ثابت ہو جاتا ہے؟ کبھی اس پر تم نے غور کیا ہے؟ اگر صرف اس ایک فینومینا کو سوچ لو تو تم انا کو ڈی کوڈ کر سکتے ہو۔ انا ایسے ہی کام کرتی ہے۔ یہ کسی نئی چیز سے جڑتی ہے اور پھر اسے تھوڑے ہی عرصے میں پرانا بنا دیتی ہے۔ یہ انسانی دماغ، انسانی انا کے کام کرنے کا بیسک ڈھنگ ہے۔ یہی انائیں ہیں جو کبھی کبھار مل کر انسانی معاشرے میں انقلاب لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو بھی گروپ ہے یا گروہ یا معاشرہ جو انقلاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ انا زدہ ہوگا ہی۔ غور سے وہ زبان سنیں جو کسی بھی قسم کے انقلابی بولتے نظر آتے ہیں۔ انقلابی اپنے تصور زندگی کے علاوہ کسی بھی تصور حیات کو قبول کرتا تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ سوشلسٹوں کو دیکھ لیں، ان کے نزدیک سارے نظام فلاپ ہیں۔ مذہبی انقلابی سیاسی جماعتوں کے نعرے سن لیں، سرمایہ دارانہ نظام کے حامیوں کے نعرے سن لیں، لبرل بے خدا معاشروں کی تخلیق کرنے والے انقلابی رہنماؤں کی بات کو غور سے سن لیں۔ یہ سارے انقلاب جو انسانوں نے برپا کیے، ان کو غور سے دیکھو گے، صاف فلاپ نظر آئیں گے۔ کیا کمیونسٹ انقلاب نے روسیوں کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ کہہ سکیں اب ان کی زندگی پرفیکٹ ہے اور وہ مکمل مطمئن ہیں؟ کیا کیپٹلسٹک انقلاب لوگوں کو 100% مطمئن کر سکے ہیں؟ کیا مذہبی انقلاب سب کو خوشی دے پائے ہیں؟ کیا بے خدا لبرل معاشرے خوشی کی معراج کو چھو چکے ہیں؟ جتنے بھی انقلاب چشم فلک نے دیکھے ہیں، وہ سارے فلاپ ثابت ہوئے ہیں۔ نئے سماج کی تخلیق کی ہر کوشش کے بعد یہی راز کھلتا ہے کہ سماج تو نیا ہو نہیں پایا، انقلاب پرانا ہو گیا ہے۔ مگر سماج نیا نہیں ہو پاتا، آخر کیا وجہ ہے کہ نئے سماج کا خواب ہنوز خواب ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سماج کو بدلنے کی جتنی بھی کوششیں آج تک ہوئی ہیں، وہ فرد کو بدلے بنا ہوئی ہیں۔ اس کو اگر میں کسی اور انداز سے کہوں تو یوں ہوگا کہ جو غیر حقیقت تھا اس کو بدلنے کی کوشش تو کی گئی، مگر جو حقیقت تھا اس کو بدلنے پر کوئی کوشش صرف نہیں ہوئی۔ جو جھوٹ تھا اسے بدلنے کی کوشش کی گئی، مگر جو سچ تھا اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یاد رکھیے گا، جسے تم سماج کہتے ہو، سوسائٹی کہتے ہو، وہ بس ایک لفظ ہے، ایک آئیڈیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ان ریئل ہے۔ سماج ایک ایسا سراب ہے کہ ریت میں دور جیسے پانی ہو، جب وہاں پہنچیں تو کوئی پانی نہ ملے، صرف ریت ہی ملے۔ سماج کو بھی ہم بہت بولتے ہیں، اس کو بدلنے، اس کو سدھارنے کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ٹی وی مباحث سے ہوں یا سوشل میڈیائی مجادلے، اخباروں کے کالم ہوں کہ پنڈتوں پروہتوں کے واز، یہ لفظ
بہت بولا جاتا ہے، مگر اس کو اگر حقیقت میں ڈھونڈنے نکلو تو سماج نام کی کوئی بھی چیز تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ جہاں بھی ڈھونڈنے نکلو گے آدمی ملے گا، فرد ملے گا، سماج کہیں نہیں ملے گا۔ فرد اور سماج کی اس ترتیب میں سماج جھوٹ ہے، فرد سچ، سماج فریب ہے، فرد حقیقت، سماج آئیڈیا ہے اور فرد مادی وجود۔ وہ سماج کے جسے ڈھونڈا تک نہیں جایا جا سکتا، جس تک پہنچا تک نہیں جا سکتا، اس کو بدلنے کی کوشش، اس کو نیا بنانے کا تو سوال ہی بعد میں آتا ہے۔ تم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی فیملی کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ایمانداری سے خود سے پوچھیں تو جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں انہوں نے ایک نہ ایک وقت میں اپنی فیملی کو بدلنے کی کوشش ضرور کی ہوگی، یا آپ بھی کر رہے ہوں گے، اور بعد میں بھی یقیناً لوگ یہ کرتے رہیں گے۔ مگر میرا سوال صرف ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی فیملی کو ایک خاص طرز کا کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ سارے لوگ ایمانداری سے بتائیں کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود کیا وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ ایمانداری سے جواب دیں گے تو یقین مانیں 100% کا ہی جواب نہیں میں ہوگا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ فیملی سراب ہے، جھوٹ ہے، تمہارے ذہن کا آئیڈیا ہے۔ ہاں، اس میں موجود فرد ایک حقیقت ہے۔ فرد کو نیا کیا جا سکتا ہے، فرد کو فرد کیا جا سکتا ہے کیونکہ فرد موجود ہے، اور فیملی صرف تمہارے ذہن میں موجود صدیوں کی چھاپ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ فیملی جھوٹ ہے، فرد سچ ہے، اور فیملی سے بھی کہیں بڑا جھوٹ ہے سماج۔ اس کو کیسے بدلو گے؟ کیسے اس میں انقلاب لاؤ گے؟ کیسے اس کو نیا کرو گے؟ یاد رکھنا، جو ہو ہی نہ اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، جو ہو اس کے ساتھ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ فرد کو نیا کیا جا سکتا ہے، سماج کو کبھی نیا نہیں کیا جا سکتا۔ سماج ہوتا تو بدلا بھی جا سکتا تھا، نیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ غور سے کبھی اس لینگویج کو سنو جو سماجی علوم کے ماہرین بولتے ہیں۔ یہ سماجی ماہرین سارے کے سارے مفروضے بولتے نظر آتے ہیں۔ سارے سماجی انقلاب کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ فرد میں انقلاب ممکن ہے، آیا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ تباہ حال معاشروں میں بھی نبیوں، صوفیوں، فقیروں نے انقلابی زندگی جی ہوئی ہے، دکھ اور سٹریس سے آزاد زندگی جی ہوئی ہے۔ کبھی تم یہ دعویٰ کسی سماج کے بارے میں نہ کر سکو گے۔ اور غور سے دیکھو، جب تم کسی سماج کو کہتے ہو کہ وہ بدل گیا ہے، اس میں انقلاب آ گیا ہے، تو اس وقت بھی دیکھنا کہ بدلا کون ہے؟ فرد ہی بدلتا ہے۔ ایک معاشرہ معاشی انقلاب سے گزرا تو سوچو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک خاص لوکیلٹی میں موجود لوگوں کی پیداواری صلاحیت بڑھ گئی ہے، کسی خطے میں موجود لوگوں کی تخلیقی ذہنی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ سوچو، لوگ غیر تخلیقی ہوں، غیر پیداواری ہوں، غیر منظم ہوں، اور وہاں اس ملک میں جاپان کی حکومت کو جا کر انسٹال کر دیا جائے تو کیا معاشی اور ٹیکنالوجیکل انقلاب آ جائے گا؟ انقلاب کبھی سماج کی زندگی میں نہیں آتا۔ فرد بدلتا ہے تو وہ انقلاب ممکن ہے۔ تمہیں سیاستدان سماجی انقلاب کا چورن بیچ کر ہمیشہ تمہارا استحصال کرتے رہے ہیں۔ کہیں نیا پاکستان کا دعویٰ ہوتا ہے، کہیں نئے ہندوستان کا، کہیں نئے یورپ کا، مگر یہ سارے نعرے آخر میں نعرے ہی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ملک نہیں بدلتے، ملک بدل ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں۔ ملک، سماج بس تمہارے ذہن میں موجود ایک آئیڈیا ہے۔ آئیڈیا کی سطح پر بدلا جا سکتا ہے مگر حقیقت میں نہیں۔ نیا پاکستان کا نعرہ مارنے والے حکومت میں آ جائیں تو وہ انقلاب کی بات کریں گے، مگر پوچھئے ذرا ان سے پرانے پاکستان میں کیا تھا جو اس نئے میں نہیں ہے؟
نئے ہندوستان کا چورن بیچنے والے تخت پر پہنچ کر کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب آ گیا، مگر بدلا کیا ہے؟ نئے امریکہ اور نئے یورپ کے حامی سیاستدانوں کے حکومت میں آ جانے کے بعد انقلاب کے نعروں کو ذرا سوچئے، کون سا سماجی انقلاب آیا ہے؟ فرد کو بدلے بنا سماج کو بدل دینے کی بات جہاں سے آ رہی ہو سمجھ جائیں دکانداری ہے، اور فرد کو بدلنا چونکہ مشکل ہے، بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی توجہ، بڑا عرصہ مانگتا ہے یہ کام، اس لیے اس انقلاب کی بات کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اس انقلاب سے ان کی طاقت میں کہیں اضافہ نہیں ہوتا جو انقلاب کر رہے ہیں۔ کسی سچے صوفی کو کبھی سنا تم نے؟ وہ کبھی سماج کو نہیں، فرد کو بدلنے کی بات کرتا ہے، وہ شعور کی سطح کو بدلنے کی بات کرتا ہے، وہ فرد کو مخاطب ہوتا ہے، کبھی سماج کو موضوع بحث نہیں بناتا، کیونکہ ایک تو اسے اس انقلاب سے خود کچھ پانے کا لالچ نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ حقیقت کو جانتا ہے کہ سماج نام کی کوئی چیز کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔